آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اب سوچے ذرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں گئے ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے ہمیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میری ضرورت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے تھرو مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہو جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگا کرے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر نماز میں ہر وقت جب بھی آپ دعا کریں کہا کریں کہ یا پاک پروردگار جس نے مجھے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، یا پاک پروردگار وہ دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو وہ دعا آپ کے لیے بھی تو قبول ہو جائے گی نا۔ یقیناً جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو۔ ہجر جو تھے نا، یہ سمود کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنے نکلے، اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ بے شک آپ کا رب کہ بہترین، خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں پریشانیوں میں ہوں، میری پرابلم ہو گئی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آنیسٹلی اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ میں سمجھتی ہوں اس بات کو، جو گزر رہا ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے کہ تکلیف کیا ہے اور وہ کس ذات کی تکلیف ہے۔ لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ حوصلہ دیا کریں کہ نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے باپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے۔ ہم دیکھیں ہماری آمنے سامنے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شادی شدہ کپل ہے، بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، لڑکی پریگننٹ ہے، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ خامند کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہائے اس کے ساتھ تو کتنا ظلم ہو گیا، بچہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو خامند کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح سے وہ بھی یقین کے لیول پہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب ہمیں میننگز کی سمجھ آتی ہے، اور پھر میننگز کے ساتھ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کتاب میں سے میری زبان جو بھی پڑھتی ہے نا، مجھے اس پہ تفکر اور تدبر عطا کرنا، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ بہت بہت پیاری دعا ہے، اور میں نے آپ کو یہ چھوٹی والی میرا خیال ہے میں نے ویڈیو بھی بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تاکہ آپ اسے یاد کر لیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ صرف ایک سینٹنس، جیسے ایک آیا ہوتی ہے نا، اس طرح سے آپ روز ایک، اگر آپ فجر کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، یاد کریں، نیکسٹ ڈے سیکنڈ پہ تھرڈ پہ فورتھ پہ یاد ہو جاتی ہے اتنی آسانی سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے ہیوسٹن میں جی میری دوست سیما آصف جو ہے وہ دبئی گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے پورا ہیوسٹن ہمارا سونا ہو گیا ان کے بغیر۔ خیر سے وہ واپس آ جائیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ اپنے بچوں کو ملنے گئی ہیں
تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 195. آج ہم جو اس حدیث میں مین دیکھیں، ہم نے کئی دفعہ سنا ہوتا ہے نا کہ پل صراط ہوگا قیامت کے دن، اور پل صراط کیسے ہوگا، کیونکہ ہم سورت ابراہیم پہلے پڑھی، اب سورت الحجر پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہم نے اتنی ڈیٹیل میں پڑھا. تو پل صراط کی جب بھی باری آتی ہے نا تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن ہم کبھی اتنی ڈیپتھ میں سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک سوچیں گے نہیں ہمارے عمل بدلیں گے نہیں نا. تو ہر انسان کو قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا پڑے گا. اور پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے، دو دھاری تلوار ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تیز ہوگا. جس پہ سے گزرنا ہے تو ہم کیسے گزریں گے، اس کے بارے میں یہ حدیث تھی. اس سے ریمائنڈر آلسو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے. تو اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. تو اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جنت کا دروازہ جو ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ہمیں اذن مل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب دیکھیں سورت نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ وہاں پہ قیامت کے دن کسی کو یہ اذن نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی، سب اس وقت خاموش ہوں گے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے. وقال صوابا سواد کے ساتھ ہے، اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوگا. تو اس کو ایگزیکٹلی وہ آیا کو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے انسان، جیسے آدم کی پوری نسل ہی پھر دنیا میں بھیج دی گئی تھی نا، تو اس وجہ سے جنت سے نکالے گئے. تو میں تو اب سوچیں نبیوں کا یہ حال ہوگا. ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ یا پاک پروردگار ہم کیا کرتے اس وقت، تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. نبی اس وقت ایک غلطی پہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے. اچھا وہ ان کو کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو خلیل اللہ ہے. تو وہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ ان کو کہیں گے کہ میں نہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کر سکتا ہوں، تم یوں کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی منع کر دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو روح اللہ ہے، اور یہ سارا اس طرح سے کہیں گے تو وہ بھی منع کر دیں گے. پھر لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کی کہ وہ کھڑے ہوں. یہ مسلم کی حدیث میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. اور جب وہ شفاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے امانت، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیے گا، امانت این صلح رحمی، یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دونوں سائیڈوں پہ آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی. کیوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جنہوں نے اس دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور جنہوں نے دنیا میں صلح رحمی کی. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے پاس کسی امانتیں ہوتی ہے، اگر ہم اپنی چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی امانت ہے نا. ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس کا. تو امانت داری کے ساتھ اگر ہم نے دنیا میں ان کی حفاظت کی ہوگی تو وہاں پر یہ امانت جو ہے ہمیں پل صراط پار کرانے میں مدد کرے گی. نمبر 2 یہ کہ ہمارے جیسے فرینڈز ہوتے ہیں
ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دکھ سکھ کر لیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا ہمیں کسی کی بات پتہ چلتی ہے تو ہم دوسروں تک اس کو نہ پہنچائیں۔ نمبر 3 یہ کہ اکثر ماؤں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہو کی بات وہ دوسرے بچے کے ساتھ کر دیں گی یا اس کی بات اس کے ساتھ، وہ ہمدردی ایک وہ ایج آ جاتی ہے نا کہ جب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو یا کیا کہنا چاہیے کہ ذرا دھیان کرانے کے لیے، اس سے ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھائیوں میں آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امانت ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی کی کوئی بات ہے، اگر آپ سے کسی نے کوئی شیئر کیا تو دوسرے کو نام بتاؤ۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں ہی غلط ہوتی ہیں، بڑے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ جب میں ساس بنی تھی اور میرے پہ یہ وقت آیا تھا تو کیونکہ میری ساس ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی اور میں نے یہی بات نوٹ کی کہ صبر جو ہے اور جو بیسیکلی تعلیم دینے کی بات ہے نا، وہ ساس کو ہی کرنی پڑے گی، وہ بڑوں کو کرنی پڑتی ہے، بڑوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو صبر سے رہنا پڑتا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ایسا سیکھ جاتے ہیں، جب وہ صبر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتے ہیں، تانا نہیں دیتے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں فیملی میں سارے اکٹھے ہیں یا دوست اکٹھے ہیں، آپ کو اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی تانا دے رہا ہے نا اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ تانا دینے والا آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر یہ زبان سے تو اس نے ایک تانا دے دیا ہے، اندر پوری ایک آگ لگی ہوتی ہے جس کو اس نے اس تانے میں ڈھالا ہوتا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان سے کنارہ کشی، ایسا نہیں کہ اس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ یا اسے بات نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا۔ بی کیئرفل، کبھی اسے مشورہ نہ کرنا، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو کبھی ٹھیک مشورہ نہیں دیں گے۔ اور یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے لفظ، جو سمجھدار بڑے ہوتے تھے نا، ہم کہتے تھے دیکھو منہ کھولتا ہے بندہ تو اگلے کی اوقات نظر آ جاتی ہے، یہ وہی بات ہوتی ہے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ انسانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ صلح رحمی جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں آپس میں، یہ شریکے ہو جاتے ہیں اس طرح سے، تو اس دن قیامت کے دن اگر ہم نے دنیا میں ان رشتوں پہ صبر کیا ہوگا، ان باتوں پہ صبر کیا ہوگا نا، تو قیامت کے دن یہ دونوں پل صراط کے سائیڈوں پہ کھڑے ہوں کے ہمیں بچا لیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہلا گروہ جو ہے نا وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ برق کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب اس کی تیزی کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بجلی کونتی ہے نا، جیسے آنکھ جھپکنا ہوتا ہے، اتنی تیز۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی مانند، ہوا بھی تو تیزی سے گزرتی ہے نا، ہوا کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، جیسے وہ گزر جاتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نا، پرندوں کی مانند گزریں گے۔ اور کچھ آدمیوں کی مانند، انسان جیسے ہم لوگ ہیں نا، انسانوں کی مانند گزریں گے، اور ان کی رفتار جو ہے وہ ان کے اعمال کی رفتار کے برابر، جیسے انہوں نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے یا برے عمل کیے ہوں گے، اس کے مطابق وہ ادھر سے گزریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سبحان اللہ کہ تمہارا نبی اس وقت پل صراط پر کھڑے ہو کر یہی دعا کر رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ پھر کمزور اعمال والے لوگوں کی باری آئے گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہوگا۔ پل صراط کے دونوں کناروں پر کچھ کانٹے لٹکے ہوں گے،
جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ جہنمیوں کو پکڑنے کا ان کو حکم دیا جائے گا اور وہ ان کو پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، کہ 70 سال آدمی سفر کرتا رہے اور جتنی اس کی لمبائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی گہرائی ہے نا اتنی دوزخ کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ میں حدیث بھی سنا دوں، تاکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کریں گے۔ جن کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا ان کی زندگی میں تو چینجز آ ہی جاتی ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ایسی چیزیں ہیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ہم پوری کرتے رہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ واللہ تھوڑی سی چیزیں تو ایسی غلط ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے، مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی غلطی سے منہ سے ایسی باتیں چغلی نکل جاتی ہے فار ایگزامپل، یا کسی کو دل دکھ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا بند لگا دیتے ہیں کہ نہیں اب سے نہیں کریں گے۔ اب میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جو عادت پڑی ہوتی ہے نا اتنے سالوں کی، جب ہم چھوڑتے ہیں نا تو وڈرال پڑتے ہیں، پھر بندے کو اداسیاں بھی پڑ جاتی ہیں، پھر اس طرح سے تو اس میں اداسی ہو، پریشانی ہو، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ انت جل القرآن ربی یا قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربی جو ہوتا ہے نا وہ بہار، اب دیکھیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو کتنا خوبصورت، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں نا، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خزاں ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ یا پاک پروردگار میرا دل جو تھا وہ بالکل خزاں کی طرح اداس، اندھیرے اور پریشانی، یا پاک پروردگار میرے دل کو ایسا بنا دے جیسے ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوں، اور انسان اندر سے مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو مانگے اس سے، وہ آج کی کلاس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، اور اسے مانگے اور بے شمار مانگے، اور اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کے واسطے دے دے کے مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں جو ہمارا دل ہے جس پہ اٹکا ہوا ہے یا اللہ اسے ہمارے لیے بہترین کر کے قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اب انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی سورۃ الحجر بھی نا، سورۃ ابراہیم پڑھتے ہوئے بھی آنیسٹلی جان نکلی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے پہلے مخاطب جو تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے نا، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو، تمہیں کیا یہ پہلے رسول تو نہیں آئے؟ اس سے پہلے بھی رسول انسان نہیں آئے تھے، کوئی فرشتے تو نہیں آئے تھے تمہاری جو تم نے بار بار کہتے ہو معجزے دکھاؤ، یہ پہلے نبیوں پہ کیا معجزے نہیں آئے تھے؟ ایسے پانی کی طرح معجزے نازل ہوتے تھے، تب بھی نہیں، جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے تھے، تو اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہاں پہ آج کی جو آیت نمبر 16 ہے نا، پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مسلمانوں کو، جیسے عقلی مسلمان نہیں، اس وقت کے جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کو عقلی دلیل دی کہ دیکھو تم عقل سے کام لو، اور دیکھو کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نا، جسے قد آتا ہے
قد کا مطلب تحقیق، مطلب تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یقیناً، سرٹنلی کہتے ہیں، تو جب لام بھی آ جائے، لقد جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا اس میں دو تاکیدیں آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً، جعلنا، ہم ہی نے تو بنایا ہے، فی السمائی، آسمان میں، بروجن، کئی بروج، وَزَيَّنَّاهَا، اور مزین کیا ہم نے اسے، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا ستارے آسمان پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان دنیا کو تم دیکھتے ہو تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سجایا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. الحمدللہ. اور پھر یہاں پہ بروج کا لفظ ہے کہ بروج کہتے ہیں بڑے بڑے ستاروں کو. جیسے تو مشرکین مکہ جو تھے ان کو کیا تھا کہ وہ ستارے، علم نجوم ان میں بہت زیادہ، ابھی بھی لوگوں آپ دیکھیں. اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کو کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، یہ غلط ہے. اللہ کی توحید پہ بات ہو رہی ہے نا. تو آج افسوس کے ساتھ آنیسٹلی ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وہی دور لگتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی، ہمیں عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتا تھوڑی تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارا سٹار کیا ہے. اگر کسی کی منگنی ہو جاتی تھی تو فوراً کیا پوچھتے تھے، تمہارے منگیتر کا سٹار کیا؟ اچھا ہائے تم دونوں تو، تمہارا تو سٹار ہی نہیں ملتا. ایسے لگتا تھا اچھا ہفتہ کیسا گزرے گا، دیکھو اس ہفتے تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس میں لکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا امید ہے، اس میں ایسا نہ کرنا. تمہارا تو بڑا اچھا سٹار ہے، تمہیں کو خوشی ملنے والی ہے. تو بیسیکلی وی بلیو آن دس. اللہ اکبر. تو یہی مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، طریقے فرق تھے، لیکن انہوں نے ستاروں کو، انہوں نے بھی 12 ستارے بنائے ہوئے تھے، برج، 12 برج بنائے ہوئے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ستارے جو ہے نا وہ آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو ہر 7 آسمانوں کے 7 ستارے، اور پھر کہتے تھے 8واں آسمان جو ہے وہ شیشے کی طرح ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر 9واں آسمان جو ہے نا اس میں بے شمار ستارے ہیں. ان کو وہ پھر انہوں نے رصد گاہیں بنائی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اتنا اس پہ، اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اور ستاروں کے حساب سے ہی وہ راستے ڈھونڈتے تھے، وچ از فائن. مطلب وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ستارے اس طرح سے، ان سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان ستاروں کو انسان کی زندگی میں اچھی چیزیں یا برا ہونے کا مقصد بنا لیا. انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ ستارہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے، یہ ستارہ ہوگا تو اس کے لیے اس کی قسمت کا حال ایسے ہوگا. ابھی نہیں پڑھتے ٹی وی میں، ہمارے اپنے ملک، مسلمان ملک میں لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہ پورے ذائچے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اگر آیا تو اس سال میں اس کا تخت گر جائے گا، تو اس سال میں یہ ہو جائے گا، فلان کا یہ ہو جائے گا. ذائچہ نکالتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ اگر اس پہ یقین کر لے نا بندہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، شرک میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے. ہم کن طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا یہ تھا، ان کا ایکچولی کیا تھا، مکہ جو تھا وہاں پہ تو بت تھے، اور کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں سب سے بڑی قربانیاں جو ہوتی تھی نا وہ مکہ میں ہی ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ بت تھے اور لوگ بتوں کی نذرانے پیش کرنے کے لیے وہاں پہ قربانی دیتے تھے. تو قربانی جب دیتے تھے تو کھالیں جو ہوتی تھی نا وہ ان کو وہ سیو کرتے تھے، اور ان کا یہ تھاٹ ہوتا تھا، ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جو جب ان کا ستارہ سہیل ستارہ جب نکلے گا نا تو اس وقت جو کھال ہوتی ہے اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. اب یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے، مکہ کے لوگ، ہم نے تو یہ پڑھا نا مکہ کے لوگ تو جاہل تھے اور پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اسلام لے کے آئے تھے. ایسا نہیں تھا. وہ لوگ جو تھے یہ بزنس مین تھے اس وقت کے لوگ، اتنا بڑا بزنس تھا. اب سوچیں یہ ان کا چمڑا جو تھا نا، ان کا خاص طور پہ چمڑا جو تھا یہ بڑا پاپولر ہوتا تھا. تو ان کا جب یہ کہتے تھے سہیل ستارہ جب نکلے گا تو چمڑے میں خوشبو آئے گی. اور اس کا وہ تعین کیسے کرتے تھے
کہ کہتے تھے جب اتنی گرمی ہوگی کہ اونٹ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ، مطلب وہ ریت ہوتی تھی وہاں پہ، تو ریت پہ وہ رکھ نہیں سکتے، مطلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنی گرمی میں یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس سے وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ ان کا ایک اپنا تجربہ تھا. تو یہی چمڑا جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو چمڑے پہ وہ لکھتے تھے. تو اس وقت کاغذ نہیں تھا لیکن چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا. اب بڑی بڑی اونٹ کی ہڈیاں ہوتی تھی اس طرح سے، لیکن یہی وہ چمڑا تھا جو حضرت ہاشم جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھے، وہ شاہ روم کے پاس لے کے گئے تھے. اور وہاں پہ انہوں نے ان کو پہلے گفٹ کیا، کیونکہ ان کا بڑا پاپولر ہوتا تھا، ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا چمڑا. تو اس کو گفٹ کیا اور اسی کے اوپر وہ لکھوا کے بھی لے آئے کہ جب ہمارے قافلے روم کی طرف آئیں گے تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، لیکن جب تم لوگوں کے قافلے آئیں گے تو ہم ان سے ٹیکس لیں گے. کیونکہ لوگ جو تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں کے مکہ کے مسلمانوں کی بہت عزت کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جو انہوں نے لکھوایا تھا. ان کی چھوٹی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اراؤنڈ کہتے ہیں 27 یا کچھ ایسے سال کے تھے. اگر زندہ رہتے تو ان سے بہت کام انہوں نے کرنے تھے. اور ان کا بلکہ ان کا جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا مزار ہے جہاں پہ دفنایا گیا تھا، وہ فلسطین کے پاس ہے کہیں پہ، غزہ میں آئی تھنک. تو خیر اینی جو میں بتا رہی تھی کہ ان کے بلیف تھے کہ اس طرح سے ستارے جو ہیں اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا، اس کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے نا لوگ، تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی بہت آئی کہ انہوں نے رصد گاہیں باقاعدہ بنائی، دوربینیں بنائی، ان سے یہ دیکھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمایوں جو تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا نا. بلکہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ اپنی رصد گاہ سے آ رہے تھے. ان کو علم نجوم کا بہت شوق تھا. تو آ رہے تھے، اذان ہوئی مغرب کی تو وہیں بیٹھ کے، تو جیسے اذان ختم ہوئی تو سیڑھیوں سے جب نیچے اترے، پاؤں پھسلا تو اس سے گرے تھے اور اسی سے ان کی وفات ہوئی تھی. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا کیا طریقہ تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے. بلکہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کا تعین جو کرنا تھا تو وہ بھی نارتھ سٹار کی سے وہ لیتے تھے کہ اتنا اس کے اس سائڈ پہ، اتنا اس کے اس سائڈ پہ قبلے کا رخ ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو اس طرح کی آسانیاں نہیں تھی نا، تو اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے اندر برج پہلے سے اتنے پاپولر نام تھے اور یہ لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا بتایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے بنائے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کیسے تم اس کی عبادت کر سکتے ہو، یا کیسے تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اچھا کر سکتے ہیں یا وہ تمہارے لیے خراب کر سکتے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفَظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہم نے اس کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان جو رجم کیا ہوا. اب آپ دیکھیے کہ پوری ایک، ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ بس کائنات آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اپنا ڈیفنس سسٹم ہے، کام کر رہا ہے. آسمان کا ڈیفنس سسٹم بھی کام کر رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شیطان جو رجیم ہے. یہ کرتے کیا تھے، اگلی آیت کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں. الا، مگر یہ کہ من استرق، کہ جس نے چرا لیا، السمع، سنی ہی بات کو، فاتبعہ، تو پیچھے کرتا ہے اس کے، شہابن، ایک شعلہ، مبین، چمکتا ہوا. کہ جب کوئی وہاں سے چوری، مطلب جو باتیں تھیں آسمان دنیا پہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے، کیونکہ دنیا میں جو بھی احکامات ہیں وہ کون لے کے آتے ہیں؟ فرشتے نازل کرتے ہیں، رائٹ، لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ چوری وہاں پہ سنتے تھے، اور جب سن کے وہ خبریں لے کے آتے تھے. جو کاہن ہوتے تھے
وہ ان میں سے کوئی ایک خبر سنی تو وہ آ کے اس کو بتا دی، تو اس کے ساتھ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 وہ جھوٹ ساتھ لگاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، وہ ایک جو سچ بات ہوتی تھی نا، جس کو یہ لگتا تھا کہ دیکھا وہ بات آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ دکھانے کیسے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے کیسے جاتے ہیں، وہ بالکل وہی چیزیں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی سسٹم اللہ نے بنایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا، تو 3 آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا تھا کہ یہ نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جب ان کو وحی نازل ہوئی تھی، تو پھر سارے آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ اچھا، اب شہاب ثاقب جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ڈیفرنٹ رائے بھی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو جنہوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ شہاب ثاقب ہے، یہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ والا نہیں ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ جو ٹوٹتے ہیں یہ ان کا ڈفرینٹ اینگل سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ غائب کی بات ہے، یہ کون سے آسمان کی بات ہے، ہم کیونکہ نہ تو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو اوپر چڑھنا دیکھ سکتے ہیں، نہ ستاروں کا ان کو مارنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا تو یہ حق ہے کہ اب اس کے بعد یہ کوئی خبریں لے کے زمین پہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایک بڑی مزے کی میں نے جب پڑھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا غلان، اس کا نام تھا کہ غلان بن سلمہ ثقفی۔ تو جب وہ اسلام لے کے آیا تو پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ اسلام لے آیا، تو اس کی 10 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 بیویوں کو رکھو اور باقیوں کو تم چھوڑ دو، مطلب ان کو طلاق دینی پڑے گی تمہیں، کیونکہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، تو اس نے 4 رکھی اور باقیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یہ حضرت عمر کا دور آیا تو یہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، بیویاں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس نے اپنی 4 بیویوں کو بڑھاپے میں جا کے 4 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور اپنی جتنی بھی اس کے بیٹے تھے اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں سب کو ڈیوائیڈ کر دی ہے۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا تو مجھے جب میں ایسی کوئی حدیث پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ کیا ملک چلاتے تھے، یہ کیسے خلیفہ تھے، اور آج کل ہم دیکھیں کہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس کے گھر گئے اور غصے سے کہا کہ غلان، اس کو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ رجوع نہ کیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں طلاق دے چکے تھے، حضرت عمر نے واپس دلائی ہے۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسی بات کہ انہوں نے کہا نہیں، رجوع کرو واپس، کیونکہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب اس نے سوری کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان سے رجوع کیا، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو تم نے جائیداد بچوں میں تقسیم کی ہے وہ واپس کرو، جب تمہارا وقت نہیں ہوگا، تمہاری وفات ہو جائے گی تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق یہ تقسیم ہو جائے گی، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس طرح سے کرنے کا۔ اب جب وہ واپس آ رہے تھے نا حضرت عمر، تو انہوں نے کہا کہ جب آ رہے تھے تو حضرت عمر نے راستے میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے انتقال کی خبر آسمان سے فرشتوں کو جب حکم ملا تھا تو وہ حکم جب آیا تھا تو شیاطین نے اس کو سن لیا اور اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جس سے یہ مرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور اپنا پیسہ اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں لوگوں میں عام تھی، ان کو پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں نے جو پڑھا تھا کہ حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں
صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بارش کے بارے میں تھا نا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیاطین جو تھے نا وہ آسمان میں داخل ہوتے تھے، وہاں سے خبریں کاہنوں تک لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک خبر وہ سچی لاتے ہیں اور 99 خبریں جھوٹی لاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ کہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی سارے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت میں تم اگر ستارہ ٹوٹا ہوا تم دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا شخص کوئی فوت ہو گیا، یا بڑا شخص کوئی زندہ کسی کی ولادت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، آگ کا یہ شعلہ نہ تو کسی کی موت پہ پھینکا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے رہے لوگوں کو آخری وقت تک۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آخر کہاں پہ ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارے اندر یہ چیزیں اتنی نارم ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نے ان کو اس طرح سے لینا شروع کر دیا۔ ہم آرام سے سنتے اور ہم کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ہمارے بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو ٹی وی ہیں، ہمارے گھروں کے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب اس میں یہ نیوز آ رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے تو پھر اتنی بری بات تو نہیں ہوگی، تو ہم اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی اخباروں میں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اخباروں میں آیا کرتا تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، دیکھیں ہم پورے قرآن میں جب سے پڑھ رہے ہیں، توحید پہ جب بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اتنی آرام سے ہماری اپنی زندگیوں میں چل رہی ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو ڈالا، ہم نے پہاڑوں کو، کیونکہ جب زمین بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں قرآن میں ہم نے دوسری آیات میں بھی پڑھا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اللہ اکبر۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا اس میں، من کل شعین، ہر چیز کو، موزون جو مناسب انداز سے، ایک مناسب اندازے سے ہم نے اگائی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت کا سبب۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تو تم اس میں رزق دینے والے تو نہیں تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی اتنی مخلوق، عالمین کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان،
پھر آپ دیکھیں مچھلیوں کا جہان، جانوروں کا جہان، کس طرح سے چونٹیاں آپ دیکھیں کس طرح سے اپنی بلوں میں جب جاتی ہیں. آپ چونٹیوں کے کبھی گھر آپ نے دیکھے ہوں گے، اب تو انٹرنیٹ پہ بھی دکھاتے ہیں. پورے جہان بسے ہوتے ہیں ان لوگوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا رزق تمہارے ہاتھ تم تو نہیں دیتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ رازق ہے جو وہ کس طرح سے ہر چیز کو رزق دیتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہا، دو بھائی تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو میرا بھائی سارا وقت ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا، تو بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ کام کرے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کی وجہ سے. ابھی کئی دفعہ ہوتے ہیں گھر میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسپیشل کڈس ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اس گھر میں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. کبھی کسی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی کتنی برکتیں تھی. کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بنا دیتا ہے رزق کے لیے کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. کبھی یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کس کی دعا لگتی ہے. ہمارے پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ رزق از ناٹ اونلی پیسہ نا، ہماری ہر چیز، ہر نعمت رزق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت چل رہی ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا نا، تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کے جنازے میں یہ دعا مانگنا کہ یا پاک پروردگار، اس شخص کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں میں برکتیں تھیں، یا پاک پروردگار اس کے جانے سے وہ ہم سے نہ چھیننا. حضرت عبدالعزیز کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اتنی پیاری بات کہ دیکھیں کئی انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کا اس دنیا میں